السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو اصحاب کہف کا قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ آج سبق کو نہیں پڑھاتے ہیں ہم، قرآن کریم کے اندر بھی سورۃ الکہف ایک مستقل سورت ہے جس میں اصحاب کہف یعنی غار والے، ان کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ہم بھی آپ کو وہی قصہ سنانے جا رہے ہیں، آپ دھیان سے سنیں اور مورل آف دا اسٹوری کہ اس قصے سے آپ کو جو بھی سبق ملے تو اس سبق کو اپنی زندگی کے اندر اس کو لانے کی کوشش کریں۔ دیکھو، بہت دنوں کی بات ہے، یعنی بہت سال پہلے امبوس نامی ملک پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ ملک کا نام کیا تھا؟ امبوس۔ تو اس امبوس نامی ملک کے اوپر ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ بادشاہ بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ بت یعنی مورتی پوجا، تو وہ بادشاہ مورتیوں کی عبادت کرتا تھا، اس کو پوجتا تھا اور چاہتا تھا کہ میری طرح اور ہماری طرح دوسرے لوگ بھی بتوں کی پوجا کریں، بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکائے۔ اس لیے وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ سارے لوگ اس کے ظلم سے پریشان تھے، لیکن چند نوجوان ایسے تھے، ینگ مین کچھ ایسے تھے جو پکے سچے ایمان والے تھے، بتوں کی پوجا سے نفرت کرتے تھے، مورتی پوجا سے سخت نفرت کرتے تھے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ فلاں نوجوان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا، کیا تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہاں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ عبادت کے قابل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بت تو بے جان ہے، ان کے اندر جان بھی نہیں ہے۔ اگر بت کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو یہ اس کو بھی اٹھانے کی ان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے۔ اور ان بتوں کو تو انسان نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ نہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ یہ سب کون کہہ رہا ہے؟ وہ نوجوان جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، وہ بادشاہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ بادشاہ اور بھی زیادہ غصہ ہو گیا، لیکن بادشاہ نے ان نوجوانوں سے اس وقت کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ کچھ دنوں کی مہلت دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ اور سوچ سمجھ لو۔ یہ نوجوان بادشاہ کے دربار سے نکلے اور مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ مشورے میں طے ہوا کہ اگر ہم بتوں سے اور ان کی پوجا کرنے والوں سے دور رہنا چاہتے ہیں، کن سے؟ اس بادشاہ سے، اور اسی طرح جو بتوں کی پوجا کرتا ہے اور بادشاہ کے ماننے والے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اگر ان سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں
تو ہمارے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ ہم پہاڑ کے غار میں چلے. پہاڑ کے غار کیو پہاڑ، تو اس کے غار کے اندر چلے جائیں، وہیں اللہ کی عبادت کریں گے. پھر سب اس شہر سے چلے گئے. وہ جتنے بھی اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے وہ سب کے سب اس پہاڑ کے اندر چلے گئے اور پہاڑ کے ایک بڑے غار میں چھپ گئے. وہ غار ایسا تھا کہ وہاں ہوا بھی آتی تھی اور روشنی بھی رہتی تھی. وہ غار ایسا تھا کہ اس میں ہوا بھی آتی تھی اور روشنی بھی آتی تھی. ان نوجوانوں کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے کنارے پر منہ باہر نکالے ہوئے بیٹھا رہتا تھا. اس طرح کافی دن گزر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو سلا دیا اور سوتے سوتے سینکڑوں سال گزر گئے. اللہ کی قدرت تھی کہ نہ کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی نہ پینے کی. سانس بھی چل رہی تھی اور کروٹیں بھی لے رہی تھی. اگر کوئی اس غار کے پاس آتا تو ڈر جاتا. اس طرح اللہ ان کی حفاظت بھی کرتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگ بیدار ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ کتنی دیر سوئے؟ کچھ اندازہ ہے؟ ایک نے کہا 1 دن یا شاید 1 دن 1.5 دن. دوسرے نے کہا اللہ ہی کو معلوم ہے. تو اس طرح ان میں بحث ہوئی. لیکن ان کو بھوک لگی تھی. اب کھانے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک سکہ نکلا. تو ایک شخص کو شہر کے اندر کھانا لینے بھیجا. جب وہ شہر پہنچا تو دیکھا کہ سب کچھ بدلا ہوا ہے، اس لیے کہ کئی 100 سال گزر گئے تھے. وہ لوگ 1 دن یا 1 رات نہیں سوئے تھے، بلکہ کئی سال تک وہ لوگ سوتے رہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے رہے. ان کی سانس بھی چل رہی تھی. جب وہ ایک ہوٹل پر پہنچا تو اس کو بھی بہت حیرت ہوئی کہ یہ کس زمانے کا آدمی ہے، کیونکہ پوری ایک صدی گزر گئی تھی. کئی سال وہ لوگ سوئے تو اس وقت کی حکومت بھی بدل گئی اور جو کرنسی تھی وہ بھی بدل گئی. اس وقت جو بادشاہ تھا وہ مر گیا اور اس کے ماننے والے بھی مر گئے اور کئی سال گزر گئے اور ایک نئی حکومت وہاں قائم ہوئی. جو بادشاہ تھا وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا اور وہ لوگ تھے وہ بھی ایمان پر رکھنے والے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم کس زمانے کے آدمی ہو؟ یہ سکہ پتہ نہیں کب کا ہے. یہ خبر اس زمانے کے بادشاہ تک پہنچی جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا. حقیقت معلوم کر کے وہ بادشاہ بہت خوش ہوا اور پھر بادشاہ نے ان کے سب ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ شہر میں آ جاؤ. شہر والوں نے بھی یہی کہا، لیکن ان لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور دوبارہ جا کر سو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. تو پیارے بچوں، یہ واقعہ قرآن پاک میں ہے اور ان نوجوانوں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے. ذرا سوچو ان کو اپنے ایمان کو بچانے کی کتنی فکر تھی اور ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی کتنی فکر ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے. ہمیشہ اس کے بچانے کی فکر کرنی چاہیے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے. اس سٹوری سے، اس کہانی سے، اس قصے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی جو بڑی دولت دی ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ایمان کی جو بڑی دولت دی ہے تو بڑی قیمتی چیز ہے یہ کہ انہوں نے اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کی. تو ہمیں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے پاس ایمان ہوگا مرتے وقت تو ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے گا، قبر کے عذاب سے بچائے گا اور ہمیں جنت عطا فرمائے گا. جنت میں داخلہ نصیب اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے. تو جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.